بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورۃ کوثر کی فضیلت۔ سورۃ کوثر کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس سورت کی تلاوت کرنے کے لیے بے شمار برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ سورۃ کوثر کو پڑھنے سے آپ کے مال و دولت میں اضافہ ہو جائے گا۔ سورۃ کوثر کو اس طرح پڑھیں جیسے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ آپ کے گھر میں جھگڑے لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ سورۃ کوثر کو پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ سورۃ کوثر کو پڑھنے سے میاں بیوی میں گہری محبت پیدا ہو جائے گی۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، یوں تو قرآن حکیم کا ایک ایک حرف اپنے اندر بے شمار فضیلتیں رکھتا ہے اور قرآن کریم کا ایک ایک نقطہ مقدس اور قابل احترام ہے، لیکن سورۃ کوثر کی خصوصیت اپنے اندر بہت ہی زبردست انفرادیت رکھتی ہے اور اس کی تلاوت کرنے سے بہترین فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو دشمنوں کے خوف کا احساس ہو تو قرآن پاک کی اس مختصر ترین سورت کی تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا، لہٰذا اس سورت کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ دشمنوں سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہو جائے گی۔ جو شخص سورت کوثر کو روزانہ باقاعدگی سے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بڑھا دے گا اور اس کے مال کو چوری سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ کی عطا اور سورۃ کوثر سے زندگی محفوظ رہتی ہے۔ شادی کے لیے سورۃ کوثر کی تلاوت کرنے سے خیالات کو متاثر کرنے والی برکات پیدا ہوتی ہیں۔ محبت کی شادی میں بھی سورۃ کوثر فائدہ مند ثابت ہوگی۔ محترم ناظرین، جس میں کسی بھی جگہ درد کی شکایت ہو، روغن زیتون پر 41 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کر دم کریں۔ اول آخر 11 مرتبہ کوئی سا درود شریف پڑھیں، پھر اس تیل کو روزانہ درد کی جگہ پر لگائیں اور ہلکی ہلکی مالش کریں۔ انشاءاللہ تعالی ایک ماہ کے اندر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ میاں بیوی میں محبت کے لیے جو میاں بیوی ایک دوسرے سے جھگڑتے ہوں، ان کو سورۃ کوثر ایک بار پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے دونوں کو کھلا دیں۔ انشاءاللہ تعالی دونوں میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اگر لڑائیاں زیادہ ہوتی ہیں تو اس عمل کو ایک ماہ میں 4 مرتبہ ضرور کیجیے گا۔ رزق کی فراوانی کے لیے اگر کوئی شخص رزق کی تنگی محسوس کرتا ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز تہجد کے وقت تہجد سے فارغ ہونے کے بعد 41 مرتبہ سورۃ کوثر کی تلاوت کرے اور اول و آخر 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لے۔ اس عمل کو 40 دن تک جاری رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی رزق میں خوب اضافہ ہوگا اور آمدنی میں خوب خیر و برکت ہوگی۔ اولاد نرینہ کے حصول کے لیے عورت جب حیض سے پاک ہو جاتی ہے تو اس کے 3 دن کے بعد دونوں میاں بیوی روزہ رکھیں اور افطار سے پہلے 7 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کر دودھ پر دم کر دیں۔ پھر اس دودھ سے دونوں میاں بیوی افطاری کریں اور رات کو دونوں میاں بیوی ہم بستری کریں۔ انشاءاللہ تعالی حمل قرار پائے گا اور لڑکا پیدا ہوگا۔ قرض کی ادائیگی کے لیے اگر کوئی شخص مقروض ہو اور قرض کی ادائیگی کوئی سبیل نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ سورۃ کوثر کی تلاوت روزانہ 40 مرتبہ کرے۔ اول آخر 40 مرتبہ درود شریف پڑھے، کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کو لگاتار 40 دن تک کریں۔ انشاءاللہ تعالی قرض سے نجات مل جائے گی اور غیب سے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی طالب علم یہ چاہتا ہے کہ وہ امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو تو اس کو چاہیے کہ 3 مرتبہ سورۃ کوثر کی تلاوت کرے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں اور امتحان میں کامیابی کی دعا کرے۔ انشاءاللہ تعالی امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو جائیں گے۔ حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے اگر کوئی شخص حاسدوں کے حسد سے پریشان ہو اور اس کی ہائے سے کاموں کے اندر رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہوں تو اس کو چاہیے کہ نماز فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان سورۃ کوثر ایک بار پڑھے۔ اول آخر 7 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں اور حاسدوں کے حسد سے بچنے کی دعا کریں۔ اس عمل کو 21 روز تک جاری رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی حاسدوں کے حسد سے نجات ملے گی۔ مراد پوری ہونے کے لیے اگر کسی شخص کی کوئی خاص مراد ہو جو پوری نہ ہو رہی ہو تو اس کو چاہیے مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھے، اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر سجدے میں جا کر دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی 7 دن کے اندر مراد پوری ہو جائے گی۔ اس عمل کو 7 دن ہی کرنا ہے، یعنی 7 دن مسلسل کرنا ہے۔ قید سے رہائی پانے کے لیے اگر کوئی شخص ناحق گرفتار ہوا ہو اور اس کی ضمانت نہ ہو رہی ہو تو اس کو چاہیے کہ پیشی سے 7 دن پہلے یہ عمل کر لے۔ ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھے، ہر بار سورۃ کوثر کی تلاوت کرے۔ اول آخر 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں اور اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے
دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مل لیں اور اپنی رہائی کی دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی رہائی نصیب ہوگی۔ روزمرہ کی زندگی میں ترقی کے لیے سورۃ کوثر کی 33 مرتبہ تلاوت کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ صاحب مال اور صاحب وقار بننے کے لیے اگر کوئی شخص صاحب مال اور صاحب وقار بننے کا خواہش مند ہو تو جمعہ کے دن نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ کوثر پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کو پابندی سے کرنے سے دولت بھی بڑھے گی اور عزت و وقار میں بھی زبردست اضافہ ہوگا۔ عہدے کی بحالی کے لیے اگر کوئی شخص اپنے عہدے سے معزول ہو گیا ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز فجر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد 7 مرتبہ سورۃ کوثر کی تلاوت کرے۔ اول آخر 7 مرتبہ کوئی سا درود شریف پڑھیں اور اپنے عہدے کی بحالی کے لیے دعا کریں۔ لڑکی کی جلد شادی کے لیے یا شادی نہ ہو رہی ہو، اگر کسی لڑکی کی شادی نہ ہوتی ہو اور اچھے رشتے نہ آتے ہوں تو لڑکی کو چاہیے کہ جمعے کے دن عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورۃ کوثر کی تلاوت کرے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور اپنی شادی کی دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اچھے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر کسی شخص کو کسی خواہش کی ضرورت ہو، سورۃ کوثر اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے سب سے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ سورۃ کوثر قرآن مجید کی مختصر ترین سورت ہے۔ اس سورت کو مسلمانوں میں خوشی اور تکمیل پیش کرنے کے لیے سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ایک مسلمان کا اپنے بنانے والے کے ساتھ جوڑنا بھی بیان کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام ناظرین کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں میں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ میرے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے رستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے رستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا کرنا۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا دے اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ ادب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔